جن کی قرآن کی ایک آیت بھی نہ چھوٹی، ان کے لیے بہت بڑی مبارکبادی ہے۔ الترغیب والترہیب اس میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مبارکبادی دیتا ہوں ان لوگوں کو جن کا رمضان صحیح گزر گیا، اور تعزیت ہے ان لوگوں کو جن کا رمضان صحیح سے نہیں گزر پایا۔ تعزیت کس کی کرتے ہیں معلوم؟ تعزیت تو مردوں کی کرتے ہیں، تعزیت تو مرحومین کی کرتے ہیں، تعزیت تو ان کی کرتے ہیں جو مٹی میں دفن ہو گئے۔ برابر ہی بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جن کا رمضان صحیح گزرا، جن کے روزے اچھے گزرے، جن کی تراویح اچھی گزری، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان کے لیے مبارکبادی ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اللہ نے انہیں یہ توفیق دے دی، اللہ نے انہیں یہ توفیق دے دی کہ وہ روزے رکھ سکیں، انہوں نے اپنے گناہوں کو جلا دیا، ختم کر دیا۔ اس لیے ہم کو دو کام کرنے ہیں، جتنے ہم کو مل گئے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی اس سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ کے شکر گزار بن جائیں تو اللہ کی ذات بہت رحم دل ہے۔ ماں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا بہت آسان ہے۔ ماں اتنی جلدی مانتی نہیں، اللہ بہت زیادہ ماننے والا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے میں سب سے زیادہ معافی دینے والا ہوں، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کی ذات اور یہ اللہ کی صفات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی بھی ہمارے پاس 4 یا 5 دن باقی ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ 4 یا 5 دن باقی ہیں۔ میں سب سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ان لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جن کا مہینہ غفلت میں گزر گیا، ابھی 4-5 دن تو صحیح اللہ کو منا لیں، صحیح وقت پر اٹھ کر سحری کر لیں، روزہ رکھ لیں۔ اللہ قحط دینے پر بھی قادر ہے، اللہ روزی دینے پر بھی قادر ہے۔ اگر روزی ہی زمین سے بند کر دیا تب بھی تو بھوکا رہنا پڑے گا۔ اللہ نے حکم دیا تم کو روزی دے کر میں تمہیں روزے کی تلقین کر رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہوں، حکم کر رہا ہوں روزہ رکھو۔ 30 سال 35 سال کے نوجوان بھی 3 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، 4 ٹائم کی چائے پی رہے ہیں، وہ بھوکا رہ سکتے ہیں، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اندر طاقت تھی، اللہ ہی نے دی تھی ان کو طاقت۔ تم روزہ رکھ سکتے ہو، پھر بھی ایک تھوڑے وقت کی بھوک کی وجہ سے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا، رمضان میں ملنے والے ثواب سے محروم ہو گئے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے، کتنا بڑا گناہ ہے ایک فرض کو چھوڑنے میں۔ ایک فلسفہ ہے یہ روزہ، اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے، یہ بھوکا رہے گا، یہ پیاسا رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ ہمارے بھوکا اور پیاسا رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ جبکہ میرا بھوکا اور پیاسا رہنے سے آپ کو نہیں مل رہا تو پھر اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے۔ میرے بندوں، میرے ایمان والوں، اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، تم کو رکھنا چاہیے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا جسمانی فائدہ ہے، تمہارا روحانی فائدہ ہے، تمہیں ثواب بھی ملے گا، تمہارے جنت کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، اس میں تمہارا ہی فائدہ تھا۔ تم نے اپنی ہی کڑاڑی لے کر اپنے پیر پر کیوں مار لیا؟ رمضان کو کیوں غفلت میں گزار دیا؟ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو جنہوں نے روزے گزارے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، نمازیں پڑھی، ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس بات کا عزم کریں۔ دوسری بات ہے، ہوئی کوتاہیوں پر، ہوئی غلطیوں پر معافی مانگنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں، اللہ جو روزہ رکھا وہ کھوٹا روزہ تھا، کھوٹے سکے کے برابر تھا، مضبوط نیکی نہیں تھی، یا اللہ ڈھیلی ڈھالی نیکی تھی، اسی کو تو قبول فرما، اس کی کوتاہیوں کو تو درگزر فرما۔ نہ جانے ہم نے روزے کی حالت میں کہیں جھوٹ نہ نکل گیا ہو، زبان سے جھوٹی باتیں نہ نکل گئی ہو، زبان سے کہیں کسی کی غیبت نہ نکل چکی ہو، کسی پر حسد دل میں نہ آ گیا ہو، یا اللہ روزے کی حالت میں سب ہو گیا تھا تو مجھے معاف کر دے، میں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتا ہوں، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد میں بھی۔ یہ 2 کام تو ہم کو کرنا ہے، اور 2 کام ہم کو کرنا ہے۔
ان میں سے پہلا کام ہے اپنے گناہوں کی معافی، دوسرا کام ہے اپنے گناہوں سے تلافی۔ دیکھیے ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی ہے، کچھ گناہوں کی تلافی بھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، گناہ ہو گئے حقوق اللہ، اللہ اور بندوں کے درمیان میں گناہ ہو گئے، اس کی ہوتی ہے معافی۔ کچھ گناہ ہیں جو بندوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کے پیسے کھا گئے ناحق، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ناحق، کسی کی جگہ مار لی ناحق، کسی کے مال کو یوں ہی رکھ لیا ناحق، وراثت میں برابر تقسیم کرنا تھا، بہن کے حصے کو رکھ لیا، بھائی کے حصے کو رکھ لیا، بیوی کے حصے کو رکھ لیا، بچوں کے حصے کو رکھ لیا ناحق۔ فرماتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جو اللہ سے معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوتے، اس کی تلافی کرنا بہت ضروری ہے۔ تلافی کیسے کریں گے؟ ارے حق والوں کا حق دو۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، ادا کرو اس کو، یہ تلافی ہے، تبھی جا کر تم کو معافی ہو سکتی ہے۔ کچھ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، کچھ گناہوں کی تلافی ہوتی ہے۔